کربلا جو ہے یزید کے خلاف جہاد کے عزم میں ہونی چاہیے، صداقت میں ہونی چاہیے، ایثار میں ہونی چاہیے، اور تسلیم و رضا کے اندر ہونی چاہیے، اور حضور پاک کے نام پر نثار ہونے کا جانا۔ اگر یہ واقعات آپ میں نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا مناتے ہو اور کیا نہیں مناتے ہو، یہ آپ کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کا کام جو ہے ایک حلیم کی دیکھ سے پورا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی بھیج دیا کرو، تھوڑا سا ہم بھی کھا لیں گے۔ یہ تو آپ کا کام ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا، یہ آپ کو سوچتے رہا کرو۔ وہ اس طرح واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ ہی اور ہے۔ اس لیے وہ آپ کبھی رجوع کرو، اور رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کربلا دیکھی ہوئی ہے، بس یہ بات یاد ہے۔ رجوع کرنے والوں نے کربلا سنی نہیں ہے، کیا کہا؟ کربلا دیکھی ہوئی ہے۔ بس اتنی سی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو کربلا کو دیکھنے کی دعا کیا کرو، اجازت ہمیں کربلا دکھا، اس کربلا کا فیض دکھا، کربلا والوں سے نسبت ہمیں عطا فرما۔ باقی کربلا کے علم جو ہے تاریخ میں پڑھنے والی بات ہر سال ملتی رہتی ہے۔ ہر سال ذاکر نے پیسے لینے کا خیال تھے، انہیں پچھلا واقعہ کیسے سنائے گا؟ اسے ٹیپ ریکارڈر ہو گیا، اس بات نہیں کربلا سکھائے گا۔ تو بعد اب کیا بتایا جائے؟ بس میں 4 کبوتر آئیں گے ضرور۔ تو یہ واقعہ جانے یہ پھر ایک کنفاکٹڈ اسٹوری، ڈارک اسٹوری چلتی جاتی ہے کہ غم کو تھرسٹ کرنا، سامعین پر تھرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ غم اندر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وارث ہیں امام علی مقام، امام علی مقام کے غم کے بھی وارث پیدا ہوتے ہیں، یہ پڑھنے سے ہی بنتے ہیں۔ وہ خود بخود مطلب بے توجہ ہوتی ہے، اور خود بخود اعزاز ہوتی ہے، اور وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور آپ کے فالوور آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ جو چاہنے والا ہے ماننے والا نہیں ہے، منانے والا ماننے والا نہیں ہے، وہ کیا منائے گا؟ یاد جو ہے اس کا فنکشن کو نہیں مانتا، اس لیے فنکشن کو مانو۔ یہ فنکشن کیا کر گیا؟ وہ جو فنکشن کر گیا وہ بڑا فنکشن ہے، اس فنکشن کا خیال رکھو، اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہے۔ خالی یاد دے کے ساتھ نہیں منانی چاہیے، بس دعا کریں کہ آپ کو وہ عرفان مل جائے۔ ہاں، اس لیے عرفان مل گیا تو پھر آپ کو یاد آئے گی، ورنہ آپ کو کیا یاد آئے گی؟ سنیے بات، آپ کہاں یاد کر سکتے ہیں؟ آپ اتنی بات یاد رکھو کہ داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، وہ سجدہ کر کے روئے زمین پر نشان رہے۔ اتنی ساری بات ہے کہ ایک ایسا سجدہ ہے جو ساری کائنات کے اندر ایک واحد سجدہ ہے، حضرت امام علی مقام کا ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا نہ آج تک ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسا واقعہ ہے جو کوئی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ نہ بڑا بیٹا صداقت کے اندر آڑے آیا، نہ چھوٹا آیا، نہ کوئی ہویا، نہ واقعہ ہویا، حق بولنے میں، حق بات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے فی سبیل اللہ منزل، اللہ والوں کی یہ فی سبیل اللہ منزل ہے، اور یہ نارم اور یہ معیار اسٹینڈرڈ ہے۔ اس اسٹینڈرڈ سے عرفان کے قافلے چلتے ہیں۔ آگے آپ کی خود بات دیکھیں کہ تبتی ریت پر لکھا ہوا، یہ بھی ایک حدیث قدسی ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ خدائی فاصلہ ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا اس شاپ کی کہانی ہے، اس کے علاوہ یہ کہانی نہیں ہے، ورنہ سن کے کیسے آپ ہم سے آپ شاہد ہو گئے؟ شاید جو ہے سامنے شاید نہیں ہوتا تو دیکھنے والا شاید ہوتا، شاید نہ ہو تو غم میں شریک نہیں ہے۔ بس یہ بات یاد رکھے، سامنے شریک نہیں ہے، سامنے شریک نہیں ہے۔ تو ذاکر جو ہے بغیر مشاہدے کے ذاکر، وہ بھی شریک نہیں ہے۔ یہ مشاہدے کی کہانی۔ چلو آگے بولو، بولو نا، ہاں بات بولو، سیچا بولو۔ آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرنا انسان کے کچھ نہ کچھ باہر آج جب تک پہنچ جاتا ہے، کوئی تصور اللہ تعالیٰ کا ذہن میں رہتا ہے، تو اس میں یہ تصور جو ہے یہ ایک حقیقت کی صورت میں زندگی کے عملی تجربے میں آتا ہے کہ مختار کل اللہ تعالیٰ ہے۔ مجھے یہ اپنی ذات سے سمجھ آتی ہے، مختار کل ہے، میرے معاملات یا کائنات کے معاملات انہیں کے قبضہ قدرت میں وہی
اس آپ کی جو سوچ چاہیں وہ کر سکتے ہیں یا جو ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، پھر ان کو سوال کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. یہ تصور میرے ذہن میں ہے. اس کے باوجود ایک راہ بزرگان دین بتاتے ہیں، لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کتاب میں کبھی پڑھ لیتے ہیں، خاص میں کبھی پڑھ لیتے ہیں کہ خشیت اللہ اور خوف اللہ کا رہتا ہے. پھر ان کو مالک کل مان لیا کہ یہ میری ہستی ہے اور آپ کے سامنے اس کے بعد خوف کی کیا صورت ہے؟ آپ کے لیے ذاتی طور پر میں نے بتایا ہوا آپ کو. نمبر 1 کہ بزرگان دین کی محفل میں نہ جایا کرو، بزرگ دین کی محفل میں جایا کرو. میں نے بتایا کہ ایک بزرگ کی محفل میں جایا کرو. بزرگان دین کی محفلوں میں جانے سے آپ کے اندر یہ دقت پیدا ہوگی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے میں نے ان کو ہونا کہ کتابیں نہ پڑھو دین پر. یہ کوئی صاحب ہیں، آپ کو بتایا تھا. آپ پھر کتاب میں پڑھے، کتاب سے پڑھنے کی بات نہیں. اس لیے آپ اللہ کے تصور کی بات نہیں ہے، وہ تو صفات کی آپ بات کر رہے ہو. اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. آپ کے اندر یا آپ کی زندگی میں جو کچھ اللہ نے کیا وہ تو ہے، جو تم نے خود کیا یہ غیر اللہ ہو گیا. اللہ کو وہ سپورٹ کرے اپنا آپ جس نے آپ کے ساتھ اپنا آپ کچھ نہیں کیا. وہ کھلائے گا تو ہم کھائیں گے. اور نزل من غفور رحیم، اگر چل کے آئے گا تو ہم کھائیں گے، نہیں تو پھر ہم کھائیں گے نہیں. وہ پھر اللہ دے گا اور چل کے آئے گا. جو بازار جا کے ٹماٹر خریدتا ہے اور سبزی پکاتا ہے اور اللہ نے جو کچھ کیا اور اس کے اندر مطلب ڈال دیتا ہے، مرچ زیادہ ڈال دیتا ہے، اللہ نے جو کھلایا وہ اتنی بیماری ہو جائے گی، کاز اور افیکٹ کی بیماری ہو جائے گی. اس لیے ایسا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کہیں ایک جگہ سے ہاتھی دیکھنے گئے، اندھے دیکھ کے آ گئے. پوچھا کیا دیکھا؟ ایک جگہ کے پنکھے تھے لگے ہوئے بڑے بڑے، کسی جگہ ستون تھے، کچھ بڑے بڑے پلر تھے. دیکھا میں نے تو مطلب سانپ ہی دیکھا، جیسا آئی دیکھا کہ رسی تھی چھوٹی سی واٹ کھا دیکھا. تیسرے دیکھا دیوار کی دیوار ہی تھی. ہاتھی پورا دیکھا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہوتا؟ ہاتھی تو یہ نہیں ہے. جیسے سون دیکھی اس نے کہا سانپ تھا، جیسے ہاتھ تھا، جیسے پاؤں دیکھے ستون دیکھا، جیسے اس کا پیٹ دیکھا کہ دیوار کی دیوار ہے، دو میں کی رسی رسی کان جائے پنکھے کی طرح. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پورا نظر نہیں آیا. کہیں درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مطلب اللہ کو شان کی میرے آپ نے مان لی. اور باقی واقعات اس کے کہ خالق ہے، حساب لے گا رائی کا رائی کے ساتھ اور پائی کا پائی کے ساتھ. حساب کیسے لے سکتے جب خود ہی کاریگر آپ ہی ہے؟ کہتے ہمارا حساب تو آپ پہ کر. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے خود ہی کچھ آپ پہ کیا ہوا ہے. اس لیے جو تحریریں ہم نے کیا مصیبت تو ان کی پڑی ہوئی ہے. اللہ نے جو کچھ کیا وہ تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہارے ہاتھوں کو قوت دیا کہ لکھو، اپنا نامہ اعمال لکھو. اس کو میں نے نمبر لگانا ہے، نتیجہ نکالنا ہے. اور اب اللہ خود لکھتا جا رہا ہے. اب یہ کیسے آپ بات کرو گے اللہ خود ہی لکھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ خود لکھتا ہے تو ادو بھلا کسی کو نہ کہتا. اسے ادو بھلا کہتا ہے، اسے باغی کہتا ہے، اسے کافر کہتا ہے، اسے جہنمی کہتا ہے. تو اللہ کے مطلب میں آپ بات غور سے دیکھو. اسے تکلیف فرمایا وہ خیری و شرعی من اللہ تعالیٰ بجا، خیر شر ادھر سے ہے. یہ اس آدمی کے لیے یہ واقعہ ہے جو آدمی اپنا عمل مفقود کر دے. لوگوں نے کیا اس کائنات میں، لوگوں نے کیا. اگر آپ اپنا عمل مفقود نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سبب اولا نہیں مانتے. جو اپنا عمل مفقود کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ سبب ہے، وہ خود نتیجہ ہے. کہتے سبب اللہ، نتیجہ اللہ. تم کون کہتے وہ بھی اللہ. کہتے باہر کیا اللہ، اندر کون کہتے وہ بھی اللہ. اب یہ جو ہے نا ایسا اللہ والا جو کہتا ہے کہ اندر اگر تجھے سمجھو تو باہر کون ہے، باہر دیکھو تو اندر کون ہے، یہ وہ آدمی اس کا اپنا عمل کون نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ سے اپنا آپ نکال دو، یہ اللہ اللہ کرے. اب میری بات سمجھے؟ تو یہ مشکل ہے. خدا کا ملنا بڑا ہے آسان. اگر کلمہ کفر کیسے لگا؟ خدا کا ملنا بڑا ہے آسان.